سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد بکل عقدۃ یضرب علیک لیلا طویلا فرقد او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اس میں پھونک مار دیتا ہے، اور جب وہ 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس کے اوپر پھر وہ ہاتھ مارتا ہے، مختلف حدیثوں میں جو آتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، سو جا، رات بہت لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ بیدار ہو جائے، اٹھ کے اللہ کا نام لے لے تو وہ پہلی گرہ کھل جاتی، وضو کر لے تو دونوں گرہ کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ یا تو تہجد کی نماز پڑھ لے یا وہ فجر کی نماز پڑھ لے۔ 2 باتوں کا تذکرہ محدثین نے نماز سے لیا۔ اگر وہ یہ کام کر لے، نماز پڑھ لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گرہیں کھل جاتی ہیں جن کو شیطان نے باندھا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر صبح جب وہ کرتا ہے، اس حال میں کرتا ہے کہ طیب النفس نشیطا، کہ وہ ایک تو نفس اس کا بڑا پاکیزہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ چست اور توانا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سویا رہے، صبح سورج نکل آئے، نماز چلی گئی اس کی، تو فرمایا پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ خبیث النفس کسلانا، کہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ایک تو خبیث النفس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے۔ اب اس روایت پر محدثین نے جو تبصرہ کیا وہ بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گدی پر جو 3 گرہیں لگاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو آج کے دور میں سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ ہماری میڈیکل سائنس نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمارا یہ جو پچھلا حصہ ہے دماغی اعتبار سے بہت اہم ہے اور ہمارے سارے جسم کو یہ کنٹرول کرتا ہے، تو یہیں پر وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور 3 گرہیں لگا کر ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ یضرب علی کل عقدہ، پھر ہر گرہ پر ہاتھ مارتا، اور جیسے جادوگر جب جادو کرتے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرتا، جیسے ہی وہ گرہ دیتا ہے تو پھر اس پر ایک تو پھونک مارتا ہے، دوسرا اس پر ہاتھ مارتا ہے، یعنی یہ پکی اور مضبوط ہو جائے۔ تو وہ 3 گرہیں جب وہ یہاں پر باندھ دیتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دماغ میں، جب اس کے ہاتھ میں پورا دماغ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اب جب وہ انسان اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھنا چاہتا ہے، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، وہ اٹھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا، وہ کہتا سو جا، ابھی بہت رات پڑی، بہت لمبی رات ہے، سو جا، اور وہ سویا رہتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس وقت اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ تو اب آپ اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جیسے ہی بندہ اٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے۔ ایک بات پھر اس سے ایک اور حدیث پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو کے اٹھے، یہ جو چھوٹی موت ہے، جب وہ اس سے بیدار ہو تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا، جس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اور ہمیں اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔
یہ وہ ذکر ہے جو وہ اٹھتے ہی کرے گا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ان سب کے بعد وَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، یعنی اٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندہ مومن جب نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس اللہ کو یاد کرنے کی برکت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اچھا، اس اللہ کے ذکر کی برکت جو ہے صرف یہی موقع نہیں، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس کا آخری لقمہ رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جب یہ کھانا کھانے لگا تو اللہ کا نام لینا بھول گیا تھا، شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کو آخری لقمے میں یاد آیا، اس نے اللہ کا نام لے لیا، شیطان نے وہ جتنا کھایا تھا طے کر دیا۔ تو میں یہ دیکھ کر مسکرا پڑا، اللہ کے نام کی برکت کتنی، صرف اس کے نام کی برکت ہے، باقی معاملات تو بعد میں ہیں۔ فرمایا جب وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے انحلت عقدہ، وہ پہلی گرہ کھل جاتی، جس کو شیطان نے باندھا ہوتا ہے، گرہ دی ہوتی ہے، گرہ آسانی سے نہیں کھلتی، آپ یہ جانتے، اور اس پر وہ پھونک بھی مارتا ہے، پھر اس پر ہاتھ بھی مارتا ہے یہ پکی ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا تَوَضَّأَ، جب وہ وضو کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ ہم زبان سے ذکر بغیر وضو کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ عقدتان انحلت عقدتان، دونوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس نماز کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا کہ یہاں سے مراد تہجد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ائمہ محدثین نے اس کو تہجد کے باب میں بھی نقل کیا، اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہے، یا وہ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس کی فجر کی نماز بھی ہے، کہ جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا۔ جملے بہت اہم ہیں کہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ایک تو طیب ہوتا ہے اور دوسرا توانا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ خبیث النفس کسلانہ، ایک تو خبیث النفس ہوتا ہے، دوسرا کسلان۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ایسا ہوگا شیطان حملہ کرے گا، دوسری بار کرے گا، تیسری بار کرے گا، تو پھر قرآن کا وہ جملہ سچا ہوگا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، سستی کا اظہار کرے، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، کہ ہم اس کے اوپر شیطان کو پھر مسلط کر دیتے، پھر ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے، بھائی لے لے اس کو، اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کی گرہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور جس بھی شکل میں وہ آ کے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آ جائے، اللہ تعالی ہمیں ہر اس کی شکل سے، ہر اس کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔